سرنامہ کلام میں ہم کلام پاک کا مشہور و معروف سورہ پیش کر رہے ہیں، جس میں اللہ نے قسم کھا کر یہ کہا وَلَسْ انسان نقصان میں ہے، صاحبان ایمان عمل صالح کرنے والے اور حق اور صبر کی راہ پر چلنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی۔ ایمان کی منزلیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایمان آتا ہے اس وقت جب کسی سے محبت کی جائے۔ محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اسلام تو لایا جا سکتا ہے محبت کے بغیر، ایمان محبت کے بغیر نہیں، اسی لیے مودت کو واجب قرار دیا، اور مودت میں سرکار نے قربہ میں بتا دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، اور انہی سے ہدایت حاصل کرنا۔ یہ سب امام ہیں، ان کے اول بھی امام، آخر بھی امام، اوسط بھی امام، سب امام، اور یہ سب کے سب محمد ہیں۔ ان کا اول بھی محمد، ان کا آخر بھی محمد، ان کا اوسط بھی محمد، یہ سب محمد ہیں۔ سیرت سے ملا کر دیکھ لینا۔ چونکہ نبوت ختم ہو رہی تھی، اس لیے امامت کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ منصب اور عہدہ کوئی نیا ایسا نہیں تھا کہ جس سے دنیا واقف نہ ہو، اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی تھی اور اللہ نے کہا تھا کہ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اسی وقت اللہ نے یہ بھی فرما دیا تھا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا۔ جس انسانیت کے پاس امام ہو وہ نقصان میں نہیں ہو سکتا۔ انسانوں میں تمام قومیں حضرت ابراہیم سے ہی پیدا ہوئیں، جتنے بھی انبیاء آئے وہ ابراہیم کی نسل میں آئے۔ توریت، انجیل، زبور، یہ تمام کتابیں حضرت ابراہیم کی نسل میں آئی۔ حالانکہ رسالت ملی تھی، نبوت ملی تھی، خلیل تھے، اللہ نے دوست کہا تھا، سب سے آخر میں امامت کا عہدہ ملا۔ جب رسالت ملی تھی، نبوت ملی تھی، تو اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن جب اللہ نے کہا ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا، تو پھر پوچھا ابراہیم نے وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ منصب میری ذریت میں، میری آل میں بھی جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ظالم یہ عہدہ نہیں پائیں گے۔ یعنی اس سے پتہ چل گیا کہ امامت کہاں جائے گی اور کس نسل میں جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ ابراہیم کی نسل میں سرکار رسالت بھی ہیں، ہمارے حضور بھی ہیں، تو امامت حضور کی طرف آ رہی ہے، لیکن امامت کا عہدہ بلند ہے، اور 12 امام نبی کے بعد آئیں گے، اس لیے ایک اور عہدہ
بہت بلند امامت سے بھی افضل سرکار کو عطا کیا گیا، اور وہ ہے ارشاد ہوا کہ رسول النبی الامی، تم رسول ہو، نبی ہو اور امی ہو۔ امی یہ سب سے بڑا منصب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ امامت والا منصب ہے امی، جو سرکار کو عطا کیا گیا۔ لوگوں نے امی سمجھا ہی نہیں، کہنے لگے جس کو لکھنا پڑھنا نہ آئے وہ امی۔ حالانکہ عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ ایک لفظ سے بہت سے لفظ بنتے اور اس سے معنی کا پتہ بھی چل جاتا ہے، آسان ہے۔ چونکہ جتنے بھی لفظ ہیں، امی، امام، امامت، امت، امہ، یہ سب لفظ ایک لفظ سے نکلے، ام سے نکلے۔ ام دو حرفی لفظ ہے، الف اور میم۔ ام کے تقریباً 137 معنی ہیں، اور کئی معنوں میں قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سرکار کو جو امی کہا وہ لفظ ام سے بنا، ام سے امی ہے، اور اسی سے امامت اور اسی سے امت۔ اگر ہم ایک ایک معنی بھی ام کے لیں تو وہی معنی امی کے بھی ہوں گے، لیکن کون سمجھے؟ اس لیے کہ ہر لفظ کے جو معنی ہوتے ہیں، باطنی معنی، لغوی معنی، ادبی معنی، شاعرانہ معنی، بے شمار قسمیں ہیں عربی میں لفظ کو سمجھنے، اور کبھی کبھی لفظ حرف سے سمجھا جاتا ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ ہر حرف کے بھی معنی ہوتے۔ الف کے معنی ہیں، میم کے بھی معنی۔ الف کے کیا معنی ہے؟ یعنی الف جب بھی کسی لفظ میں آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے قیام، جیسے آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، سیدھے الف کی طرح۔ الف کے معنی ہے قیام، قیام کرنا۔ میم کے معنی ہے مجمع، جس لفظ میں میم آ جائے گا اس لفظ کے معنی ہوں گے مجمع، بغیر مجمع کے وہ لفظ نہیں ہوگا۔ جب آپ نے کہا ام تو اب اس میں الف بھی ہے اور میم بھی ہے، تو اب جو میم ہے وہ بتا رہا ہے ام کے معنی مجمع، لیکن ام کے معنی ہے ماں۔ عربی میں ماں کو کہتے ہیں ام، تو معنی ہوں گے مجمع، لیکن اصل معنی تو ماں ہے۔ چونکہ میم آ گیا اس لیے مجمع یعنی اجتماع۔ ماں کے گرد مجمع بنتا ہے، یعنی ماں جب ماں بنتی ہے تو بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، پوتے ہوتے ہیں، نواسے ہوتے ہیں۔ ایک ماں اتنا مجمع بناتی ہے، چونکہ میم آ گیا نا، میم آ گیا نا۔ اب جتنے بھی لفظ جو جس کو میم کے یاد ہوں وہ دوہرا دے، میں بتا دوں کہ مجمع۔ مثلاً غم، ہم و غم، غم جذبات کا ہجوم جہاں ہو جائے اسے غم کہتے ہیں، مجمع آ گیا۔ امت، مجمع آ گیا۔ امام، مجمع آ گیا۔ محرم، مجمع آ گیا۔ یعنی جہاں جہاں میم آئے گا، جہاں جہاں میم آئے گا وہاں مجمع آئے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ
بہت ہی علمی ہے، اونچی سطح، لیکن 8 دن تو ہو گئے نا، کلاسیں آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں، کیا حرج ہے اگر ایسی بھی کچھ باتیں ہو ہی جائیں تو کیا حرج ہے؟ صرف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اوم کا لفظ جو ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، اوم کے کتنے معنی ہیں؟ ظاہر ہے میں سارے معنی تو اس وقت نہیں بتا سکتا، پوری تقریر اسی پہ ختم ہو جائے کہ مجھے تو آگے جانا ہے۔ 2-4 معنی بھی اگر میں سمجھا دوں تو لفظ اوم سمجھ میں آ جائے۔ سورہ الحم کو کہتے ہیں ام الکتاب، ہے نا؟ ام الکتاب کیا مطلب ہے؟ کتاب کا مرکز، کتاب کی ماں، کتاب کی بنیاد، یہ سب ام کے معنی ہیں۔ چونکہ ماں جو ہے ام بنیاد ہے، مرکز ہے خاندان کی۔ اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو حدیث قصہ سے سمجھ لیں۔ بیچ میں جناب فاطمہ ہے اور ان کے گرد ان کے باپ، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، مرکز کون ہے؟ جناب سید۔ اس لیے کہ خاندان عورت بناتی، خاندان عورت کی وجہ سے بنتا ہے، سمجھیں نا؟ جب تک عورت نہیں ہوگی خاندان پورا نہیں بنے گا، اس لیے کہ وہ ام ہے، مرکزیت اسے حاصل ہے۔ یہ عربی کے خصوصی الفاظ کے خصوصی معنی ہیں۔ ام کے ایک اور معنی، اور اسی سے امی، سرکار کو امی کیوں کہا؟ اس لیے کہ مکے کا نام ہے ام القری، قری جمع ہے قریے کی، قریہ کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے، گاؤں، شہر، اور تمام زمینوں کی ماں ہے مکہ، یعنی مرکز ہے۔ کیوں مرکز ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جب زمین کو بچھایا تو آغاز اس جگہ سے کیا جہاں خانہ کعبہ بنا، اور زمین بچھتی چلی گئی، چاروں طرف پھیلتی چلی گئی۔ ام یعنی مرکز، مرکز جو ہے خانہ کعبہ، خانہ کعبہ میں جو مرکز ہے جوف کعبہ، جہاں مولا علی کی آمد ہوئی، جہاں فاطمہ بنت اسد آئی، یعنی مرکز پہ دنیا گھوم رہی ہے۔ مرکز جو ہے وہ کعبے کے اندر ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں ام القری۔ تو اب جو جہاں کا رہنے والا ہوگا اس کو وہی کہیں گے، چونکہ ام القری کے رہنے والے ہیں سرکار، اور وہیں آپ کا ظہور ہوا، اس لیے امی۔ جو جس شہر کا ہوتا ہے اسی سے وہ مشہور ہوتا ہے۔ لاہور لاہوری ہو، سمجھنا کہ جو جس شہر کا ہے وہ اسی شہر سے منسوب ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ آپ ام القری میں آئے، وہ آپ کا وطن ہے، اس لیے امی ہو گئے۔ یہ ایک ایک معنی بتا رہا ہوں جو لوگوں نے اس کی شاخیں نکالی ہیں، اور مجھے کسی منزل تک جانا ہے۔ ام کہتے ہیں اس دریا کو کہ جو دوسرے دریا سے آ کے ملے اور ایک مرکزی دریا بنے، اسے کہتے ہیں ام، اور جب مل کر آگے بڑھے تو وہی امی ہے۔ چونکہ اللہ نے علم و نور کے 2 دریا بنائے اور ان دونوں کو آپس میں ملایا، جب ملایا تو ذات رسالت پر وہ دریا ملے، علی اور فاطمہ کی صورت میں۔ اس لیے سورہ رحمان نے کہا مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہم نے 2 دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، تو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے؟ تو چونکہ امامت اور رسالت مل رہی تھی ذات سیدہ کی وجہ سے، اس لیے سرکار کو امی کہا گیا، دریا سے تشبیہ دی، اس لیے امی ہے۔ اب ایک اور معنی آپ کو بتاتے ہیں امی کے،
کے کہتے ہیں جو لشکر بنایا جائے اور اس میں الگ الگ میسرہ میمنہ قلب لشکر کے حصے کیے جائیں اور ہر حصے پر ایک سردار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے، لیکن پورے لشکر کا جو علمدار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سب سے بڑا پرچم ہوتا ہے، سب سے بڑا علم ہوتا ہے۔ تو جو پوری فوج کا پرچم ہے اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں اس جھنڈے کو، اس پرچم کو، اس علم کو جو مرکزی ہو، چھوٹے چھوٹے جھنڈے اور ان میں جو سب سے بڑا پرچم ہو، جو سب سے بڑے سپہ سالار کے پاس ہو لشکر میں، اسے کہتے ہیں اور جو علم اٹھائے اسے کہتے ہیں امی، یعنی اٹھانے والا۔ چونکہ سرکار کو کہا امی تو اب معنی یہ ہوں گے کہ وہ نبی جو علم اٹھائے گا، علم اٹھانے والا نبی۔ تو علم تو سرکار کا کبھی حمزہ نے اٹھایا، کبھی جعفر نے اٹھایا اور مولا علی نے ہر لڑائی میں علم لیا۔ تو سرکار نے کب علم اٹھایا؟ لیکن جب اللہ نے امی کہا ہے تو پھر علم اٹھایا ہوگا۔ تو ایک بات سید الساجدین کے صاحبزادے زید شہید نے پوچھا، بابا یہ غدیر کے روز میرے جد رسول خدا نے میرے دادا علی کو ہاتھ پر بلند کر کے کیوں مولا کہا؟ جہاں بیٹھے تھے وہیں اشارہ کر کے کہہ دیتے من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ یہ اتنا بلند کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو چوتھے امام نے فرمایا، بیٹے غدیر کے روز رسول اللہ نے علی کو بلند کر کے علم بنایا تھا، تو علی خود ذات علم ہے، اٹھانے والے رسول ہیں، اس لیے امی ہے۔ علی ہے یعنی علم، رسول نے علم کو اٹھایا۔ اب تشریح کیسے ہوئی؟ بعد نبی ایک شخص علی کے پاس آیا اور کہا نبی نے اپنے بعد کیا چھوڑا؟ علی نے کہا دو چیزیں چھوڑی، ایک کتاب، ایک علم قائم۔ راوی نے کہا کتاب تو قرآن ہے، علم قائم کیا ہے؟ کہ وہ میں ہوں، قائم رہنے والا علم میں ہوں۔ اب یہ غدیر میں بلند کر کے علم کیوں بنایا؟ اگر واقعی آپ 8 دن کی مجلسیں سنتے سنتے اور ہمیں بالکل سمجھ گئے ہیں تو آپ کو کم از کم یہ تو سمجھ جانا چاہیے نا تقریر کا رخ کہاں جا رہا ہے اور آج کون سی تاریخ ہے اور کس کا ذکر ہوتا ہے، اور میں تنہید سے کس طرح آپ کے سفر کو طے کراتے ہوئے کتنا قریب ہو گیا منزل سے۔ خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ عنوان سے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ کس کا ذکر ہوگا آج؟ کون ہے وہ؟ کس کا علم ہے یہ؟ موضوع کیا ہے آج؟ علم۔ سب بات تو پڑھیں یار، خوش تو ہوا کریں، علم پر خوشی کریں، علم پر خوش ہونا چاہیے، مسکرانا چاہیے، نعرے لگانا چاہیے۔ ہم علم کی تاریخ پڑھیں گے آپ کے سامنے۔ آپ علم کو چومتے ہیں نا، علم کے نیچے بیٹھے ہوئے، تو یہ بھی تو سنیے علم ہے کیا؟ عربی میں علم کہتے ہیں بلند کو۔ یہ علی کو علم کیوں بنایا؟ ہاتھ پہ جو چیز بلند کی جائے اسے کہتے ہیں علم۔ علی کو بلند کیا، علم بنایا۔ کیوں؟ تو پہلے سمجھیے کہ جو چیز بلند کی جائے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ سمجھیے۔
اور اس کو سمجھیے، یعنی جلوس میں جب آپ علم لے کے نکلتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ علم میں ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، جو بھی بلند چیز ہوگی فوراً اس پہ نظر جائے گی، جانے والا مڑ کے دیکھتا ہے یہ کیا ہے۔ غدیر میں علی کو اس لیے بیان کیا کہ قیامت تک مسلمان یہ منظر نہ بھولے کہ یہ کون نبی کے ہاتھ پر بلند تھا، تاکہ نظر پڑتی رہے۔ یہ بھی تو کبھی سوچئے کہ آج تو آپ علم دیکھ رہے ہیں، علم اٹھا رہے ہیں، آپ کے لیے ظاہر ہے کہ ہر چیز سوچنے والی تو نہیں ہوتی۔ جس چیز کا وجود نہ ہو اور تصور انسانی میں نہ ہو اور اچانک وہ ہو جائے تو حیرت ہوگی۔ تو کبھی تو ایسا دور تھا جب انسانوں نے عالم دیکھا ہی نہیں تھا، تو جب پہلی بار انسان عالم دیکھے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی جس کو نہیں پتا تھا کہ ہوائی جہاز اڑ سکتا ہے، جب پہلی بار اڑا تو آپ 200 سال پہلے تو تھے نہیں کہ آپ کو لطیفے معلوم ہو، لوگ ڈرنے لگے کیا چیز آتی ہے۔ اب اس وقت آپ اسے مذاق سمجھیں گے۔ بڑی بوڑھیاں گھر میں گھس جاتی تھی کہ اس کے اندر انگریز بیٹھیں، جھانک کے دیکھیں گے بے پردگی ہوگی۔ لاکھوں لطیفے، لاکھوں ٹرین کے لطیفے، لاکھوں۔ جب ٹرین نہیں دیکھی تھی کسی نے، اس سے بھی پہلے جائیے سائیکل نہیں دیکھی تھی انسان نے۔ جب گاؤں گاؤں میں کوئی ایک کمشنر سائیکل لے کے آیا تو سب حیرت سے دیکھتے تھے یہ کیا چیز ہے، کوئی شیطانی چیز آ گئی ہے۔ جب ریڈیو آیا تو سب پاگل ہو گئے، یہ ہے کیا، ڈبے میں سے آواز کیوں آتی ہے؟ پیچھے جا کے دیکھتے تھے، آگے دیکھتے تھے، کہاں آدمی بیٹھا ہے اس کے اندر، ہے نا ہنسی کی باتیں۔ پھر ٹیلی ویژن آیا، تو جب کبھی بھی کوئی حیرت انگیز چیز آئے گی تو انسان حیران ہوگا، سمجھ رہے نا؟ ارے بھائی جب آدم آئے زمین پر تو جانور حیران ہوئے، یہ کون سی مخلوق ہے؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ آدم زمین پہ آئے تو شیطان نے درندوں سے کہا ایک عجیب مخلوق آئی ہے، یہ تمہیں مارے گی، تم اس کو مارو۔ تو سارے درندوں کو شیطان نے آدم پہ لگا دیا، آدم بھاگنا شروع ہو گئے، پیچھے پیچھے درندے۔ تو شیطان آگے آگے دوڑ رہا تھا اور کہتا جاتا تھا درندوں سے اس کو مارو، اس کو مارو۔ دشمن آدم تھا، کہہ کے آیا تھا میں آدم کو جینے نہیں دوں گا، اللہ سے کہہ کے آیا تھا، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ دوڑتے دوڑتے کہتا درندوں مارو مارو، یہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو مارو۔ اب درندے کو آدم کے پیچھے پیچھے دوڑے، ان کے لیے تو حیرت انگیز چیز تھی، ہے کیا؟ اور غصے میں شیطان جب للکارتا تھا درندوں کو کہ جاؤ اس کو مارو، تو اس کے منہ سے جھاگ گرتا تھا۔ اللہ نے اس جھاگ کو حکم دیا کہ تو مجسم جانور بن جا، تو شیطان کے منہ کا جھاگ کتا بنا کل، اور کتے نے آدم کی حفاظت کی، درندوں پہ حملہ کر دیا، شیطان بھاگا، اس لیے کہ اسی کی ایک جزو سے کتا خلق ہوا تھا۔ کتا اس لیے نجس ہے کہ شیطان کے جھاگ سے بنا ہے، ورنہ ہوتا وفادار ہے، اس لیے کہ آدم کی مدد کے لیے بنا۔ نیت اچھی ہے، نجس اس لیے ہے کہ جزو ہے شیطان کا۔ تو ان کے لیے حیرت ناک چیز تھی آدم۔ اب آدم کے ہوئے دو بیٹے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے مار ڈالا حابیل کو۔ موت کبھی دیکھی نہیں تھی انسان نے، اب پتھر اٹھا کے مار دیا، اس کو کیا معلوم کیا ہوگا، سر پھٹ گیا، وہ گر گئے۔ اب قابیل دیکھنے لگا یہ ہوا کیا، چونکہ اس نے کسی کو کبھی مرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھا بھائی، اس نے اٹھا لیا، کندھے پہ لاد دیا، لادے 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 چکر لگا رہا، چلتے 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 عرب سے شام پہنچ گیا، پہاڑی پہ چڑھ گیا، گولان کی پہاڑیوں پہ چڑھ گیا۔
سمجھے نا؟ وہاں تک اللہ نے 2 کوے بھیجے. سورہ بقرہ میں یہ قصہ ہے. سورہ علم کے بعد جو سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ، گائے والا سورہ. 2 کوے آئے، دونوں کوے لڑنے لگے. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا. پھر اس کوے نے چونچ سے گڈھا کھودا، مرے کوے کو اس میں گاڑ دیا، گاڑ کے اوپر سے مٹی ڈال دی. قابیل کہنے لگا ہائے اتنی بھی میری عقل نہیں کہ میں اس کو لیے گھوم رہا ہوں. اس نے اس کو مارا تو مٹی میں چھپایا تو میں بھی اس کی قبر بناؤں. اس طرح انسان کو قبر بنانا آیا. بابا ہر چیز جب پہلی بار ہوتی ہے نا تو نئی ہوتی، سمجھ رہے ہو نا؟ اب قابیل بھاگ گیا ہندوستان کی طرف، وہاں اس نے شادیاں کر لی کالی کالی عورتوں سے. اس لیے کالی کالی اولادیں پیدا ہوں. اس لیے ہندوستان اور لنکا کے لوگ سب کالے کالے، بھیل قومیں، یہ وہ جنگلی قومیں، اسی سے پیدا ہوں. اتنی نسل قابیل کی بڑی، اتنی نسل بڑی، آدم سے ڈر کے بھاگ گیا کہ میں نے بھائی کو مار ڈالا. یا اللہ نے حضرت آدم کو ایک اور بیٹا دیا، شیس. شیس کی نسل بھی بڑی، وہی نبی ہوئے آدم کے بعد، وہی جانشین ہوئے، انہی سے نسل آگے بڑھی. شیس سے انوش ہوئے، انوش سے پھر متشلق ہوئے، ان سے الفشد ہوئے، بڑھتے گئے، پھر لمک ہوئے، پھر نوح ہوئے، پھر آگے نسل بڑھتی گئی، پھر سام ہوئے، اور پھر تارق ہوئے، اور پھر ابراہیم ہوئے، اور پھر اسحاق ہوئے، اور پھر اسماعیل ہوئے. نسل بڑھتی چلی گئی، نسل بڑھتی چلی گئی. جناب شیس سے یہ آدم کی نسل، ایک بیٹا شہید ہوا. جب شیس کی نسل بڑھ گئی تو گاؤں کے گاؤں آباد ہو گئے، بڑے بڑے خاندان ہو گئے. 101 خاندان، 201 خاندان، 300. چلتے گئے، جہاں پانی ملا وہاں چلے گئے، جہاں سبزہ ملا وہاں چلے گئے، جہاں باغ ملا، دور 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 آباد ہو گئے. جب دور دور آباد ہو گئے تو ایک دن جبریل امی آئے اور کہنے لگے شیس، اللہ نے حکم دیا ہے کہ حابیل کے خون کا انتقام قابیل اور قابیل کی اولاد سے لو. اس سے پتہ چلا انتقام صرف اصل سے نہیں لیا جاتا، اولاد تک سے لیا جاتا ہے. اس لیے مہدی کو رکھا گیا ہے. سمجھے؟ چھوٹی چھوٹی جملوں میں اس بات کو سمجھاتے ہوئے آگے چلتا جاؤں. انتقام لو، خون حابیل کا معصوم لہو بہایا تھا اس نے. شیس کہنے لگے کیسے؟ کہ لشکر بناؤ، جنگ کرو قابیل اور اولاد قابیل سے. شیس کہنے لگے کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، سب پوتے نواسے میرے جانے کہاں کہاں پھیل رہے. اب میں کہاں سے بلاؤں کون کہاں گیا؟ جبریل نے کہا اللہ نے ایک چیز بھیجی ہے، اس کے ذریعے بلاؤ. کا کیا ہے؟ ایک بار جبریل نے ایک چیز کو کھولنا شروع کیا، وہ بلند ہوتی گئی، بلند ہوتی گئی، آسمان کی طرف جاتی گئی. شیس نے کہا یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ عالم ہے. یہ پہلا عالم جبریل لائے جنت سے، کہ جب اس کا پھریرا لہرائے گا تو چاروں طرف سے لوگ دیکھیں گے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اس کی طرف آئیں گے. جیسے ہی پرچم کھلا نسل شیس اسے دیکھ کر حیران ہو. چلو دیکھیں گے کیا ہے، یہ فضا میں کیا چیز ہے. دیکھنے آئے تو شیس نے کہا آؤ دعوت دیتے ہیں ہم تمہیں، لشکر بنانا ہے. اللہ نے یہ علم بلند کیا. اس دن سے ہر جنگ میں ہر نبی اس علم کو بلند کرتا تھا، چونکہ وہ جنت سے آیا تھا. وہ علم چلتا ہوا شیس کی نسل میں چلا. بیٹے کو ملا، انوش کو ملا، فشد کو ملا، متشلق کو ملا، بڑھتے بڑھتے لمک کو ملا، نوح کو ملا، سام کو ملا، اسماعیل کو ملا. وہاں سے چلتا ہوا قصی تک آیا. قصی سے عبد مناف کو ملا، عبد مناف سے ہاشم کو ملا، ہاشم سے عبد المطلب کو ملا، عبد المطلب سے وہ علم ابو طالب کو ملا. ابو طالب نے وہ علم محمد کو دے دیا. ابو طالب کے پاس جو کچھ تھا اپنے باپ کا، علی کو، عقیل کو نہیں دیا، تو محمد سب تمہارا ہے. وہ علم بھی دے دیا. علم نبی کے پاس تھا، علم نبی کے پاس تھا، لیکن وہ علم طے کیا ہوا رکھا رہا. بدر میں جو علم تھا وہ دوسرا تھا، جو احد میں علم تھا جو حمزہ نے اٹھایا وہ دوسرا تھا، جو خندق میں علم تھا وہ دوسرا تھا. لیکن وہ علم جو
شیش سے ہوتا ہوا ابراہیم تک ہوتا ہوا ابو طالب سے محمد کو ملا تھا، وہ علم خیبر میں لایا گیا اور کہا گیا یہ اس طرح نہیں ملے گا۔ پہلے اعلان کیا سرکار نے رات کو، کل علم اس کو دیں گے جو مرد ہوگا۔ غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اتنی شرطیں لگا دی، اور کس بات پر؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو علم لے کے جا رہے تھے وہ علم اور تھے، خود ہی بنا لیا، ڈنڈے میں لٹکا لیا، چلے گئے۔ سرکار تو خیمے میں تھے اور گئے تو واپس آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیوں آ گئے؟ لشکر سے پوچھا کہ یہ پہلے بھاگے، ان سے پوچھا کہ نہیں لشکر پہلے بھاگے، دونوں ایک دوسرے کو الزام دے، یہ پہلے بھاگے، یہ پہلے بھاگے۔ 39 دن یہی ہوتا رہا، پھر نبی نے اعلان کیا کل علم دیں گے مرد کو۔ اب لفظ یہ رجل، عربی میں رجل کہتے ہیں مرد کو، ترجمہ رجل، مرد کو علم دیں گے۔ تو کیا اس سے پہلے کسی عورت نے علم مانگا تھا؟ تو مرد جو ہے وہ عورت کی ضد لفظ نہیں ہے، اس کی ضد دوسرا لفظ ہے۔ کل علم رجل کو دیں گے، مرد کو۔ کون؟ کرار۔ کرار کی کیا معنی؟ کرار کی کیا معنی؟ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کراری کے کیا معنی، کرار کے کیا معنی؟ اقبال نے جواب دیا می شناسی مانی کرار چیست، تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کراری کے معنی کیا ہیں؟ اقبال کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال، می شناسی مانی کرار چیست، ای مقام اس مقامات علی اس، علی کے بلند مقاموں میں سے ایک مقام ہے کراری۔ علی کے بلند مقاموں میں سے ایک بلند مقام ہے کراری۔ کرار کہتے ہیں بڑھ بڑھ کے حملے کرنے، بڑھ بڑھ کے حملے، پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کرنا، غیر فرار، جو میدان سے کبھی فرار اختیار نہیں کرتا۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ پہلی شرط مرد، دوسری شرط کرار، تیسری شرط فراری نہ ہو، چوتھی شرط اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں، پانچویں شرط وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں، چھٹی شرط اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا۔ اتنی شرطیں ہوں تو علم ملتا ہے۔ دو چیزیں نبی نے علی کو ایسی عطا کی جو کائنات میں کسی نے کسی کو نہیں دی، نہ کسی ولی نے نہ کسی نبی نے، لیکن سرکار نے دی۔ دونوں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں لفظ، صرف زیر اور زبر کا فرق ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ علم، علم، دو چیزیں علی کو ایسی دی، علم اور علم، کہ یہ دونوں چیزیں علی سے چھینی نہیں جا سکی۔ خلافت اور ہے، یہ ایسی چیزیں جو چھین نہیں سکتی، علم اور علم۔ اور اب تک علی ہی کے پاس، اس لیے کہ علم علی کا، علم بھی علی کا، تعلیم بھی علی کی۔ تعلیم لکھیے، تعلیم کا لفظ لکھیے، تعلیمات ڈپارٹمنٹ ہے، ماہر ایجوکیشن، ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ، تعلیمات، تے، عین، لام، یہ، میم، تعلیم۔ کتنے حرف آئے؟ تے، عین، لام، یہ، میم۔ کتنے حرف آئے؟ 5۔ ایک ادھر کا ہٹا دیجئے، ایک ادھر کا ہٹا دیجئے۔ تے
اے ہٹائیے، ادھر سے میم ہٹائیے، بیچ میں کیا بچا؟ بھائی زور سے بولو، شرمانے کی کیا بات ہے؟ کیا اس میں شرمانے کیا بات ہے؟ یا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کیا سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی ہے؟ تعلیم کا دل ہے علی، اگر علی نہیں تو تعلیم نہیں آتی۔ تعلیم کا دل ہے علی، تعلیم کے بیچ میں لکھا ہے علی۔ علم اور علم آج تک کس کے پاس ہے؟ علم کس کے پاس ہے؟ اور علی والے کہاں ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ ادھر کہاں ہے؟ ارے کہاں ہے؟ تو علم کس کے پاس ہے؟ علم کس کے پاس ہے؟ کون نکالے گا عاشور کو علم؟ کون لوگ اٹھائیں گے؟ اور علم کس کے پاس ہے؟ درسگاہ کہاں ہے؟ علمی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ تو علم بھی یہی امام باڑے میں، علم بھی یہی۔ تو مرکز وہاں ہے جہاں علم ہو اور علم ہو، وہ ہے مرکزیت، دین کی مرکزیت، مذہب کی مرکزیت، اسلام کی مرکزیت کہاں؟ جہاں علم، جہاں علم۔ کل علم دیں گے اسے مرد کو، فرار کہہ رہے فرار، اللہ رسول سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت۔ جب تک اللہ اور رسول محبت نہ کریں علم نہیں ملتا۔ اے کسی قوم سے اللہ نے محبت کی ہے، رسول نے، جبھی تو تم کو علم ملا، یا ایسے ہی مل گیا؟ یہ محبت کا تقاضا تھا کہ علم تم کو ملے۔ سب قوموں کے پاس پرچم فلیگ، ہر ملک کا جھنڈا ہے، ہر ملک کا جھنڈا ہے، ایمبیسیز پہ لگا ہے۔ تمہارا جھنڈا کہاں ہے؟ ہاں، جلوس میں جب ان کا صدر وزیر مرتا ہے تو جھنڈا، یہ جھنڈا کبھی جھکتا نہیں۔ یہ پرچم جھکتا نہیں۔ کل علم مرد کو دیں گے۔ صبح ہوئی، علم سجایا، سجا کر لے کر مجمع میں آئے ہاتھ میں۔ کہاں ہے علی؟ سلمان و ابو ذر، جاؤ علی کو لاؤ۔ گئے علی کو لائے، علی آ گئے۔ کہتے 3 بار علم کو رسول اللہ نے آگے بڑھایا پھر پیچھے کیا۔ آج تک یہی رسم ہے ہر فوج میں، اسی طرح دیتے ہیں پرچم جیسے رسول اللہ نے علی کو علم خیبر میں دیا تھا۔ علی یہ علم لو۔ علی نے علم لیا، بلبل پہ سوار ہوئے، علم لے کر خیبر کے تلے کا رخ کیا، اور رخ کیے پوچھا کہاں تک لڑوں؟ کہاں تک لڑوں؟ رسول اللہ نے کہا جب تک ایک ایک یہودی لا الہ نہ کہہ دے، لڑتے رہنا، لڑتے رہنا۔ یعنی علی کا رخ میدان جنگ کی طرف، علم لے کر بیٹھ چکے گھوڑے پر۔ اب طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جانے والا جھک کر پوچھتا تھا کہاں تک لڑوں، لیکن علی نے منہ نہیں موڑا، منہ دھری رکھ کے پوچھا کہاں تک لڑوں۔ لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ علی نے موڑ کر کیوں نہیں پوچھا؟ تو علی جب گھوڑے پر بیٹھے اور میں نے علم دیا تو علی نے جہاد کی نیت کر لی تھی۔ جیسے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تو جہاد میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ اسی کو کہتے ہیں کرا
بڑھتا جائے، یہ معنی ہے کرار، کرار کو علم دوں گا۔ اور پھر علی نے وہ علم خیبر کے قلعے کے سامنے ایک چھوٹا سا پتھر کا پہاڑ تھا، اس پر جا کر کاٹ دیا، اس لیے کہ جنگ کرنا تھا۔ علم گرے گا نہیں، اب بلند ہے خیبر کے تر کے سامنے، اسلام کا علم لہرانے لگا۔ آج تک قاعدہ ہے جب فتح ہوتی ہے اسی طرح علم پہاڑیوں پر جہاں جہاں جاتے ہیں اور علم گاڑتے ہیں، چاند پر ہم چاند میں حسین کا غم لے کے جائیں گے، عباس نامور کا پرچم لے کے جائیں گے، عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے۔ جیسے نجمہ فندی نے کہا، گوندل صاحب آ گئے ہیں، مجبوری ہے، ممبر دیر میں ملا، تقریر آدھی ہوئی ہے، تقریر پوری کرنی ہے، گوندل صاحب کو بیٹھنا پڑے گا اس وقت، اب میں ممبر ابھی نہیں چھوڑوں گا، صاف بات بتا رہا ہوں، پکی بات، چاہے جتنی دیر ہو جائے تقریر مجھے کامل کرنی، اس لیے کہ حضرت عباس پہ تقریر کرنی ہے۔ ابھی میں علم پر ہوں، علم پر، سمجھ گئے نا؟ میں اتر نہیں رہا، میں تقریر نہیں چھوڑ رہا، اس لیے کہ موضوع کامل کرنا ہے، چپ کے نہیں بیٹھنا ہے، درود پڑھتے رہنا ہے، ساتھ دیتے رہنا ہے۔ اب غور کیجیے گا، علی نے علم کو پتھر پہ گاڑ دیا۔ جب پتا چلا تھا یہودیوں کو کہ رسول لشکر لے کر آئے ہیں، ڈرے ہوئے تھے کہ لشکر اسلام بہت زبردست ہے اور علی جیسا فاتح نبی کے ساتھ ہے، تو یہودی بہت گھبرائے، چونکہ علم نجوم پر یقین رکھتے تھے تو کاہنوں کے کہنے پہ چلتے تھے۔ بہت سے ملک ایسے بھی ہیں کہ جس کے صدر اور وزیر اعظم نجومیوں سے پوچھتے ہیں یہاں جائیں وہاں جائیں، یہ کام کریں یہ کام نہ کریں، ان کو بہت سے پیسے ملتے ہیں اور وہ اپنا الٹا سیدھا بتاتے رہتے ہیں، ہاں یہ کیجیے نہ کیجیے نہ کیجیے۔ مزہ نہیں لیتے یار آپ لوگ جملے کا۔ آپ لوگوں میں ایک تھوڑی سی کمی ہے، وہ ہے مزاح نہیں سمجھتے، یعنی ہنس نہیں پاتے، آپ مسکرا نہیں پاتے۔ جو میں مسکرانے کے جملے کہتا ہوں نا، آپ کو مسکرا نہیں پاتے، آپ سمجھتے ہیں ہر چیز سیریس ہے۔ ضمیر اختر بالکل سیریس ہے، میں بالکل سیریس نہیں ہوں، بہت اچھے موڈ میں تقریر کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں آپ بھی اچھے موڈ کے ساتھ سنا کریں، منہ سکھا کے نہ سنیں۔ جب جملہ کوئی ہنسی والا آئے تو خوشی کا اظہار کریں، اس کو حس پیدا کریں اپنے میں کہ یہاں پر خوش ہوا جاتا ہے، اس جملے پر خوش ہونا چاہیے، چہرے سے ظاہر ہو، بات سمجھیں نا آپ۔ تو نجومی سے پوچھا جاتا، جو ان کا مشہور نجومی تھا اسے بلایا، بن اختب جو کہ بادشاہ ہے خیبر کے قلعے کا، اور اس نے کہا بھائی یہ اسلام کا لشکر آیا ہے، ستارے کیا کہتے ہیں؟ نجومی نے آسمان دیکھا اور کہا کہ سب خیر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھیے دو ستارے ہیں آسمان پر، ایک ہے طائر نصر اور ایک ہے بربط۔ ایک ستارے کا نام ہے بربط، ایک کا نام ہے طائر نصر۔ طائر نصر جو ہے وہ دن بھر میں ایک چکر لگا لیتا ہے، اور بربط جو ہے وہ طائر نصر کے گرد گھومتا ہے، اس کا ایک چکر 2000 برس میں پورا ہوتا ہے، اور ابھی اس کا 2000 برس کا چکر باقی ہے، اور وہی ستارہ یہودیوں کی حکومت کا ہے، تو ابھی 2000 برس تک تو حکومت یہودیوں کے ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ بادشاہ کو اطمینان ہو گیا، اس نے کہا بھائی ایسا کرو کہ تم قلعے کی سب سے اوپر کی دروازے کی برجی میں بیٹھو اور وہاں سے دیکھتے رہو اب کون آیا اب کون آیا، اس کا چہرہ دیکھ کر پھر ستارہ دیکھو، چہرہ دیکھو پھر ستارہ دیکھو۔ اس نے کہا اچھا، اوپر جا کے نجومی بیٹھ گیا، ایک آیا، اس نے کہا یہ بھاگ جائے گا، یہ ستارے بتا رہے ہیں۔ پھر کوئی آیا، اس نے پھر چہرہ
ستارہ دیکھا تو گھبراؤ نہیں یہودیوں، یہ بھی بھاگ جائے گا. اب بھاگ رہا، وہ بھگا رہا ہے، ستارہ دیکھ رہا ہے، کہہ رہا بھاگ جائے گا بھاگ جائے گا. جب علی آئے، بھائی غور سے دیکھنا اور سننا بھی، میری طرف دیکھنا بھی اور سننا بھی. جب علی آئے اور پتھر پہ علم گاڑا تو علی بن اختر نے کہا کیا ہوا؟ اس نے علی کا چہرہ دیکھا، پھر ستارے کو دیکھا اور وہیں سے کودا اور قلعے میں کودا اور بھاگنے لگا. سب اس سے پیچھے دوڑے. ارے بتا تو کیا ہوا، بتا تو کیا ہوا، اور کیا بتائیں کیا بتائیں کیا بتائیں کیا بتائیں کیا بتائیں کیا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے ایک گول آگے آگے پاگل پیچھے پیچھے دیوانے کے جیسے لوگ ہوتے. کچھ تو بتا کچھ تو بتا، تو بتا نہیں سکتا کیا ہوا. ارے میں نے کیا دیکھا، ارے میں نے کیا دیکھا. تو کیا دیکھا بتا، پکڑ لیا سب نے. تو بتا کیا دیکھا. تو جیسے ہی وہ آیا اور اس نے پتھر پہ علم گاڑا، وہ ستارہ جو 2500 برس میں چکر پورا کرنے والا تھا، اس نے ایک لمحے میں چکر پورا کر. چکر پورا کر لیا. تمہاری حکومت ختم ہو گئی اور اسی کے ہاتھ سے ختم ہوگی. اب یاد رکھنا، یہودیت کی حکومت پہلی بار علی کے ہاتھ سے ختم ہوئی تھی. اگر اسرائیل کو ختم کرنا ہے بغیر نام علی کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. علی علی علی، جہاں علی کا نام نہ ہو فتح نہیں ہوتی. چونکہ نبی نے کہا تھا یہ علمدار جس کے دونوں ہاتھوں پر اللہ فتح دے گا. سیدھے ہاتھ سے ذوالفقار چلا کر مرحب کے بھائی یاسر کو مارا، انتر کو مارا، سب سے بڑے بھائی حارث کو مارا. 4 بھائی تھے یہ، حارث، انتر، یاسر، مرحب. چاروں بھائیوں کو چاروں برابر کے پہلوان تھے. سب سے آخر میں مرحب کو مارا. سب سے آخر میں مرحب کو مارا. کیا نام ہے تیرا؟ علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. ایک دم مرحب موڑا. یاد آیا میں نے خواب دیکھا تھا کبھی جوانی میں، اور ماں اس کی علم نجوم جانتی تھی، کاہنات تھی. ماں سے کہا، وہ خواب کی تعبیر بتاتی. میں نے یہ خواب دیکھا کہ شیر نے میرا سینہ پھاڑ دیا. تو ماں نے کہا بیٹا سب سے لینا، لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے رہنا، اس لیے کہ تیری موت اس کے ہاتھ سے ہو. ماں کے بتائی ہوئی تعبیر جو اسے یاد آئی، واپس چلا تو راستے میں انہوں نے آ کے کہا جو سب کو بہکا رہے ہیں، آدم کے دشمن، بھیج بدل کیا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کیا اس کا نام حیدر ہے؟ میری ماں نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا. تو ایک نام کے دنیا میں بہت سے ہوتے ہیں، کیا ضروری ہے وہی حیدر ہے؟ کیسا بہکا کے لایا؟ ارے بھائی علی کی طرف وہی آتا ہے جو اس کا بہکایا ہوا ہوتا ہے، ورنہ ایسے نہیں لڑتا کوئی، اس طرح نہیں لڑتا. آیا تو اس کی موت لائی تھی. 2 ٹکڑے ہوا. ایک ہاتھ پر 4 پہلوانوں کو قتل کر کے علی نے فتح پائی. اب یہ تھا الٹا ہاتھ. مرحب و انتر و یاسر و حارث کو مار کر اب جو یلغار کی، تو یہودیوں نے چاروں طرف سے علی پر حملہ کیا. تو ایک یہودی نے یہ چالاکی کی کہ دوڑتا ہوا آیا اور علی کے ہاتھ سے سپر گرا دی.
سپر جو گری تو چاروں طرف سے تیر چل رہے تھے. علی کی سپر گر گئی, جلال میں علی آئے, در خیبر کی طرف بڑھے. 40 آدمی مل کے کھولتے تھے, 40 بند کرتے تھے. لکوٹک پتھر کا دروازہ تھا, لوہے سے جڑا ہوا تھا. الٹے ہاتھ کی دونوں انگلیاں خیبر کے در میں ڈال کے پہلے ہلایا. میں خوری بن اختب جو بادشاہ خیبر کا, اس کی بیٹی صفیہ سے رسول نے شادی کی, وہ ام المومنین ہے. جب وہ عرض میں حضور کے آئیں تو حضور نے دیکھا پیشانی پہ ایک نشان ہے چوٹ کا. کہ یہ کیا ہوا؟ کہ جب آپ کے بھائی نے در خیبر کو ہلایا تو خیبر کی دیواریں ہل گئی. میں اپنے تخت پر تھی, منہ کے بل گر گئی. یہ چوٹ اس لیے آئی, پورا قلعہ لرزنے لگا تھا. دروازہ علی کے ہاتھ میں آ گیا, اسی کو سپر بنایا. سپر بنا کے پھر خندق میں گئے اور پھر اس کو پل بنایا. جب پل بنایا تو اس طرف تھے مسلمان. جب خندق پہ پل بنا تو سب پھان کر آئے, اس لیے کہ قلعہ خیبر کھل گیا تھا اور اس میں زر و جواہر, دولت, سونا سب کچھ تھا. مسلمان چلے, علی کے ہاتھ پہ در پہ پورا لشکر. خندق کی طرف علی کے پیر, ہاتھ پہ در پہ لشکر. در پہ لشکر. یہی وقت تھا کہ جبریل پرواز کرتے ہوئے آتے اور علی کے ہاتھ سے در خیبر لیتے اور لے جا کے خندق میں الٹ دیتے, جہنم میں الٹ دیتے. سارے جھگڑے ختم ہو جاتے. ارے اگر علی ہاتھ ہلا دیتے ذرا سے تو ٹپا ٹپ سب خندق میں گر جاتے, لیکن پورا لشکر گزر گیا. ایسے میں کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ذرا علی کے ہاتھ تو دیکھیے کہ ہاتھ پہ در ہے, در پہ لشکر ہے. رسول نے کہا تم ہاتھ دیکھ لو, میں پیروں کو دیکھ رہا ہوں جو ہوا کے دوش پر ہے. پیر ہوا کے دوش پر. وہ علم جو خیبر میں لہرایا وہی علم حنین میں تھا, وہی علم فتح مکہ کے وقت تھا. اور وہ علم بعد نبی طے ہوا, پھر کھلا صفین میں, پھر کھلا جمل میں, پھر کھلا نہروان میں. اب میرے جملے ضائع نہیں کیجیے گا. علم بدر سے لے کر نہروان تک علی کا, بدر سے لے کر نہروان تک علم علی کا. لیکن کربلا میں علم عباس کو ملا تو اب کربلا سے قیامت تک علم عباس کا ہو گیا. اب علم علی کا نہیں کہا جاتا, علم کو کہتے ہیں عباس کا علم. اس لیے کہ علی نے وصیت کی تھی کہ کربلا میں یہ علم عباس کو ملے. صبح کا وقت تھا جب حضرت زینب نے وہی علم سجایا اور حسین نے بلا کر عباس کو علم دیا, یہ کہہ کر یہ بہن کی عنایت ہے. علی کی وصیت تھی کہ عباس کو علم ملے. عباس علم لے کر باہر آئے. حسین کا لشکر عباس نے ترتیب دیا. قلب لشکر میمنے اور میسرے کے علم زہیر حبیب کے پاس تھے. قلب لشکر کا علم علی اکبر کے پاس تھا. قلب لشکر کے سردار علی اور پورے لشکر کے سپہ سالار و علمدار حضرت عباس تھے. پرچم جو کھلا کربلا کے میدان میں, میر انیس کہتے ہیں کہ اس کا پنجہ ایسا چمک رہا تھا علم کا. انیس کہتے ہیں پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر. پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر. اس کی ضیا تھی خاک پر, زو اس کی عرش پر. علم کی چھوٹ عرش تک جا رہی ہے, آفتاب کی دھوپ زمین پہ آتی ہے. علم
عباس کا کربلا میں لہرا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سپاہی کم ہوتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے صرف عباس و علی اکبر رہ گئے، اور عباس نے کہا آقا مجھے اذن دیجیے۔ تو عباس تمہیں کیسے جانے دے، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تو جس لشکر کا آپ نے علمدار بنایا تھا وہ لشکر کہاں رہا، اور وہ لشکر کہاں ہے؟ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا تھا، وہ لشکر اب کہاں ہے؟ حسین چپ ہو گئے۔ عباس خیمے میں چلے، آواز دی کہاں ہے میری بچی سکینہ؟ عباس کی پہلی آواز پر شہزادی سکینہ آئی، کہا کیا حال ہے؟ کہا پیاس ہونٹوں پر، کانٹیں، خشک ہو گئی ہے زبان بھی اور ہونٹ بھی، پانی لاؤں؟ ہاں چچا، آپ کو تو صبح کو علم ملا تھا، میں سمجھتی کہ آپ مجھے پانی پلائیں گے، 7 تاریخ سے آپ کو معلوم ہے نا حسین کے لشکر پہ پانی بند ہو گیا، اہل حرم پہ پانی بند، عاشور ہوتے ہوتے 4تھا روز ہو گیا۔ محاورتن کہتے ہیں حسین 3 روز کے پیاسے تھے، 3 روز کے نہیں 4 روز کے۔ کبھی تاریخ آپ نے جوڑی ہے؟ 7 کی صبح سے پانی بند ہوا، 7 تاریخ کو فرات پر پہرے بیٹھے، پھر پانی نہیں آیا، 7 کا دن گزرا 1، 8 کا دن گزرا 1، 9 کا دن گزرا 3، عاشور کا دن 4تھا تھا، 4 دن سے علی اصغر پیاسے تھے، 4 دن سے سکینہ پیاسی تھی، 7 تاریخ سے آج 10 تاریخ ہو گئی، پیاس سے بچے تڑپ رہے۔ ننھی سی مشق سکینہ نے عباس کے علم میں پانی، سکینہ کو گودی میں لے کر حسین کے پاس آئے عباس، تو بس اتنا کہا سکینہ چچا کو بھیج رہی ہو، اب چچا واپس نہیں آئے، چچا کو پا نہ سکو گے۔ عباس رخصت ہوئے حسین سے، علم لے کر مرتجس پر بیٹھے۔ مرتجس عباس کی سواری کا گھوڑا ہے، یہ سب رسول اللہ کے گھوڑے، لیکن عاشور کی صبح امام حسین نے گھوڑوں کو رسول اللہ کے اس طرح تقسیم کیا کہ رسول اللہ کا گھوڑا عقاب علی اکبر کو دیا، میمون حضرت قاسم کو دیا، مرتجس جو سفید رنگ کا تھا وہ عباس کو دیا، ذوالجناح کی سواری اپنے پاس رکھی۔ یہ 4 گھوڑے رسول اللہ کے ہیں، جس پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے، بعد میں علی بیٹھے، پھر امام حسن بیٹھے۔ مرتجس اس کا نام اس لیے تھا کہ مرتجس کا لفظ رجس سے ہے، رجس کہتے ہیں بادل کی گرج اور بجلی کی چمک کو، جب بادل زور سے گرجے اور اس پہ بجلی کڑکے، اسے کہتے ہیں مرتجس۔ کیوں کہتے تھے اسے مرتجس؟ اس لیے کہ جب یہ میدان جنگ میں آتا تو لگتا بادل کا سفید ٹکڑا آ رہا ہے اور یوں دوڑتا جیسے بجلی چمک رہی، جیسے بادلوں میں بجلی چمک رہی، اور یہ ایسا گھوڑا تھا عجائب میں کہ کوئی اگر اس گھوڑے پہ بیٹھے تو یہ گردن کو جب اٹھاتا تھا مور کی طرح، اور پیچھے سے دم کو جب چمر کرتا تھا اٹھا کے، اور جب سمٹتا تھا دوڑنے کے لیے تو سوار دونوں طرف سے چھپ جاتا تھا، گردن کے پیچھے بھی چھپ جاتا تھا اور دم کے پیچھے بھی چھپ جاتا تھا۔ لیکن یہ خاصیت صرف حضرت عباس میں تھی کہ جب مرتجس گردن بلند کرتا تب بھی عباس نظر آتے، اس لیے کہ حضرت عباس کا قد جو تھا وہ دیکھنے والا تھا، ہمارے بنی ہاشم تھے، رکاب میں پیر رکھ کر جب مرتجس پر بلند ہوئے تو سب شہید گئے اور رخصت ہوئے، لیکن یہ منظر جو عباس کے جانے پر دیکھا گیا، اور مقتل نگار نے لکھا یہ منظر
अब्बास के जाने से पहले नहीं देखा गया। और वो क्या था? रावी कहता है कि जब अब्बास ने इरादा किया घोड़े पे बैठकर जाने का, तो तमाम खैमों के पर्दे उठ गए और तमाम बीबियां चादरों में बाहर निकल आई और अब्बास के घोड़े के गिर्द तमाम बीबियां जमा हो गई और सिर्फ एक आवाज आ रही थी कि हर बीबी हाथ उठा के कहती थी, अब्बास तुम न जाओ, अब्बास तुम न जाओ, तुम्हारा बड़ा सहारा है हुसैन को। अब्बास ज़ैनब की ढारस, अब्बास हुसैन का सहारा, बच्चों की ढारस, सकीना की ढारस। अब्बास चले गए, लश्कर को बीच से हटाते हुए निकले। तीरों की बारिश थी, तलवार से तीरों को काटते हुए चले। अगर अली ने दरे खैबर उखाड़ा था तो अब्बास ने फुरात के किनारे लोहे की चादरों को फाड़ दिया, इसलिए कि 12,000 तीर एक साथ चले थे अब्बास पर, लेकिन एक तीर भी नहीं लगा। तलवार से तीरों को काटते हुए आगे बढ़ते जाते, लश्कर को भगा दिया। 12,000 का लश्कर जो फुरात पर था, हज्जाज बिन यूसुफ का, उसको भगा दिया और भगाकर फुरात घोड़े को डाल दिया। जाहिर है कि सूखी हुई मश थी, भरने में देर लगी। सूखी मश तेल में भरती है, इतनी देर में भागा हुआ लश्कर सिमटने लगा और सब यकजा होने लगे। अब्बास ने चुल्लू में पानी उठाया, उसको देखा और लश्कर को दिखाया और फिर फेंक दिया। मतलब ये था कि पानी पे हाथ मारा, बताया 2 मुहर्रम को तुमने दरिया के किनारे से हटाया था, हमने देखो कब्जा करके दिखा दिया। अब फुरात कयामत तक हमारे कब्जे में रहेगा। फेंक इसलिए दिया कि इस पानी की हमें क्या परवाह, हम साथी कौसर के बेटे हैं। ये तो कब्जा दिखाना था जो पानी पे हाथ रखा था। कहते हैं कि फुरात से अब्बास ने पानी भरा, लेकिन हुसैन के खैमे तक फुरात का पानी नहीं पहुंच सका। दरिया बहुत शर्मिंदा रहा, बहुत शर्मिंदा रहा। जब हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ज़ियारत को आए तो हुसैन के रोज़े पे गए, फिर हजरत अब्बास के रोज़े पे गए। बागे जाफर सादिक वहां मौजूद है, मैंने ज़ियारत की है, जब जाइएगा तो ज़ियारत कीजिएगा। वहीं इमाम ठहरते थे जब ज़ियारत को आते थे। जब ज़ियारत करके, ये हमाली शेख सदूक से रवायत पढ़ रहा हूँ, बड़ी मुस्तनद लाहौर से अभी इसका तर्जुमा होकर छपा किताब, उसमें देखिए, और अजीब रवायत, तड़प जाता हूँ मैं जब ये रवायत देखती। जब रोजे से इमाम बाहर निकले तो साहब ने कहा, इमाम ये है दरियाए फुरात, ये है दरियाए फुरात। तो एक बार दरिया की तरफ इमाम मुड़े और कहा, हुसैन के बच्चे प्यासे मर गए, हुसैन के बच्चे प्यासे मर गए और तू अब तक बह रहा है, तू अब तक बह रहा है। दरिया ने इमाम की बात सुनी। कहते हैं इतना शर्माया दरिया कि जमीन के अंदर उतर गया, जमीन के अंदर उतर गया, पता ही न चला कि कहां है दरियाए फुरात। अब जब आप जाएंगे बाबी सिदरा से चले मकाम इमाम जमानत तक, तो एक नहर बह रही, वो दरियाए फुरात नहीं है, उसे कहते हैं नहरे आसफी। बादशाह आसफुद्दौला की मां जब करबला गई तो उन्होंने कहा दरियाए फुरात कहां है, बगैर उसके करबला कैसे? लोगों ने कहा वो तो गायब हो गया, पता ही नहीं कहां चला गया, जमीन के अंदर कहीं उतर गया, गायब हो गया जमीन में। कब फिर से बनाओ और असल दरिया से, बगदाद से पानी लाओ, खोदा गया दरिया। तो अब जो दरिया आप देखते हैं करबला जाके, वो बनाया गया और पानी फुरात से लाया गया, असल दरिया गायब हो गया। कितने हैरत से देख रहे हो मुझे तुम, कितने हैरत से देख। ये चीजें जहन में रखो जब ज़ियारत करो। जब तुम रोज़े अब्बास में जाओगे तो मैं तुम्हें बताऊं, ये सब तजुर्बे की बातें होती हैं। अंदर रोजे में जाओगे, कहीं भी रोजे के फर्श पर
बैठना तो तुम देखोगे कुछ फर्श में जालियां सी बनी, प्लास्टर के साथ, उसके अंदर तान लगाना, ऐसे कर तो अंदर एक शोर सुनाई देगा, जैसे कोई पुकार रहा है, अब्बास अब्बास अब्बास। वो पानी का शोर है। क्या है? पानी का शोर है। और कभी कभी वो पानी उछल कर फर्श से रोजे के फर्श पे आता है, तो जल्दी से लोग दौड़कर अपने रूमाल को उस पानी को जज्ब करते हैं, इसलिए कि रोजे अब्बास पूरा जो बना है नीचे तहखाना है, नीचे तहखाना है। जब जरदारी और बेनजीर दोनों ज़ियारत करने गए तो उनके लिए ये खोला गया था दरवाजा अरसे दराज के बाद, और कैमरा लेके गए थे जरदारी साहब जो आपके सदर पाकिस्तान है, और बेनजीर वजीर आजम। तो आगे आगे बेनजीर चल रही है, उस वीडियो बन रही, बाजार में वो वीडियो है मौजूद, वेबसाइट पर भी है, देख सकते हैं। जब कई जीने पढ़ गए सब, तो बेनजीर वहां से वापस हुई, जरदारी तुम जाओ, ये आवाज आ रही है वीडियो में। अब उस वीडियो के जरिए सबको पता चला कि नीचे क्या है। जब कैमरे ने सामने दिखाया, वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं, बहुत मशहूर वीडियो है, सामने कैमरे ने दिखाया जो मैंने देखा, इसलिए कि मैं नीचे नहीं गया, लेकिन उस वीडियो में देखा और फिर इस रवायत को मैंने मिलाया, तो मैं तजुर्बे से आपको ये बात बता रहा हूं कि मैंने देखा कि एक कब्र नजर आई और ऐसा लगा किसी जजीरे में एक कब्र है और उसके गिर्द पानी बहुत तेज घूम रहा है। अरे गिरिया करो, सर पीटो, मातम करो, हाय अब्बास कहो। जब इमाम सादिक ने कहा कि प्यासे मर गए बच्चे, तो फुरात शर्म से जमीन में गिर गया। अब सुनो, नमाज सुना रहा हूं और तजुर्बे से इस सदी की बात सुना दी, वीडियो में देखना। दरिया नीचे नीचे चला, ये कहता हुआ अब्बास कहाँ है, अब्बास कहाँ है, और ढूंढता हुआ अब्बास की कब्र तक पहुंच गया, लेकिन अदब से ठहर गया। पानी कब्र तक जा नहीं पाता, तो लाचार होकर बस तवाफ किए जा रहा है, और जब शोर करता है तो सुन लेना आवाज आती है, अब्बास अब्बास अब्बास। अरे अब तो मातम करो, 8 मुहर्रम है, अब कैसे तुम मातम करोगे? मैं बता चुका उस दिन हजरत अली असगर की शहादत वाले दिन, अब्बास का मातम वाजिब है, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, अब्बास के हाथ कट गए थे, इसलिए मातम करो। और ये 2 हाथ मातमदारों के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। रवायत है इमाम रिजा और जाफर सादिक दोनों से बड़ी मुस्तनद रवायत है कि महशर के दिन रसूलुल्लाह पूछेंगे, सैयदा कहाँ है? मनादी निदा देगा, सवारी आ रही है। जब नूर की हमारी पे जनाब सैयदा आएंगी तो रसूलुल्लाह आगे बढ़ के पूछेंगे, सैयदा शिफात के लिए क्या सामान लाई हो? तो यही रवायत 8वें और 6ठे इमाम दोनों ने बताई कि उस वक्त हमारी पर सामने जो चीज रखी होगी वो हाथ पे उठाएंगी और कहेंगी, बाबा शिफात के लिए मेरे अब्बास के 2 कटे हुए हाथ काफी है। मातमदारों की शिफात इन 2 हाथों से है, इसलिए अपने दोनों हाथ सर पे मारो। अब्बास की शहादत ऐसे नहीं सुनी जाती, सीने पे मातम होता है। आज जाके देख लो, करबला में वीडियो पे दिखा रहे हैं, अब्बास के रोजे पे बड़ा मजमा है, 40,000 का मजमा है। 8 तारीख आशूर को पड़ जाएगा और सब अब्बास की जरी के गिर्द इराक, ईरान, हिंदुस्तान के बहुत से काफिले, पाकिस्तान से बहुत लोग गए हैं और सब यही पुकार, या सैयदी या अब्बास, इब्ने जहरा या अब्बास, जहरा के लाल अब्बास, इसलिए कि सैयदा ने कहा अब्बास मेरा बेटा है, अब्बास मेरा बेटा है, अब्बास मेरा बेटा है। मातम करो, अब्बास अब्बास। अरे
ماتم کا مقام ہے. شمر کہتا ہے کہ جب میں حسین کے سینے پہ سوار ہوا اور چاہا کہ گلا کاٹ لوں تو میں نے دیکھا حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں سمجھا امت کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. میں نے کان لگا کے سنا تو کہہ رہے تھے پروردگار تو امتحان لے رہا ہے. میں منزل تسلیم و رضا پر صابر ہوں اور امتحان دے رہا ہوں. یہ کہہ کر پھر چپ ہو گئے. سم نے دیکھا کہ پھر لب ہلے حسین کے. وہ پھر کان حسین کے لبوں کے پاس لے گیا تو اب اس نے سنا جو چیز سنی کہتا ہے